زد و کوپ. پاگل ہے یہ، اس کو یہاں نہ لائے کر مائی. دکاندار نے الجھے ہولیے والی لڑکی کو کوفت سے دیکھا اور مائی زرینہ کی جانب مڑا جو بٹوے سے پیسے نکال رہی تھی. کیوں؟ تیرا کیا لیتی ہے؟ تو اپنا کام کر ناسپیٹا. زرینہ نے 1000 کا نوٹ نکالتے اس کے ہاتھ میں رکھا، سامان اٹھایا اور پاگل لڑکی کا ہاتھ تھاما جو دبک کر سائڈ پر کھڑی تھی. چل میری دھی، چل میرے ساتھ. اسے لیے وہ دکان سے نکل گئی، مگر ایک سخت نظر پلٹ کر دکاندار کو بھی دیکھا. منحوس جینے نہیں دیتے انسان کو. دبے غصے سے ہونٹ ہلاتے وہ اپنے راستے کی جانب مڑ گئی. دکاندار اپنی مونچھ کو تاؤ دیتے پاگل لڑکی کو اچھلتے ہوئے جاتا دیکھ رہا تھا. پاگل نہ ہوتی تو کمال کی چیز تھی سالی. اس نے افسوس سے 1000 روپے کے نوٹ کو ہی چوم کر غلے میں ڈال دیا. پاگل لڑکی کا وہ کر بھی کیا سکتا تھا بھلا. سکینہ کے ساتھ چلتی اس پاگل لڑکی کو ہر کوئی دیکھ کر ہنس دیا کرتا تھا. وہ جوان تھی، رنگت سفید تھی، مگر اس کے چہرے پر جا بجا کالے رنگ کی لکیریں جمی ہوتی تھی اور بال اتنے گندے کہ دور سے ہی متلی آنے لگے. کپڑوں کے نام پر بس ایک بڑا سا جبہ نما فراک زرینہ اسے پہنا دیتی تھی اور اوپر بڑا سا دوپٹہ ڈال دیتی جس سے جسمانی بناوٹ چھپ سی جاتی. مگر اتنا سب کرنے کے باوجود زرینہ جانتی تھی کہ ہوس کے پجاری گندی نظر ڈالنا نہیں چھوڑتے، اس لیے وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی. ان دونوں عورتوں کا کوئی والی وارث نہیں تھا. پچھلے مہینے ہی وہ یہاں اس محلے میں ایک کرائے کے کمرے میں رہنے آئی تھی. بس تب سے ہی وہ خوبصورت سی پاگل لڑکی سب کی توجہ کا مرکز تھی، مگر اس کی عجیب حرکتوں اور حلیے کی وجہ سے اسے صرف دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا. پاس آنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی اور وہ سب دور سے ہی جملے کستے اور چھیڑتے ہوئے گزر جاتے. زرینہ کی سخت نظریں اور لہجہ بھی انہیں کچھ باز رکھتا تھا. زرینہ آج بھی انہی سب کو گھورتے اپنے کمرے تک پہنچی تھی. دروازہ کھول کر اندر آتے ہی باہر پہنا مضبوطی کے چولا چھنک کے ٹوٹ گیا. سامان وہیں زمین پر رکھتے وہ چارپائی پر ٹھہر سی گئی. آنسو رخساروں کو بھگوتے ابل ابل کر نکل رہے تھے اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی. پاگل لڑکی دروازے پر مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی رہی. اس کی ماں بہت ہی کم ایسے روتی تھی اور جب روتی تھی تو چپ کروانا مشکل ہو جاتا تھا. کہاں جائیں ہم میرے مالک، کہاں جائیں؟ کیوں ہر جگہ درندے پھیل رکھے ہیں؟ زرینہ سفید چادر سے منہ ڈھکے سے سکنے لگی. کوئی ان کا پرسانے حال نہیں تھا اور ان دو اکیلی عورتوں کے لیے تنہا زندگی گزارنا جیسے عذاب بن چکا تھا. دروازے کے پاس کھڑی پاگل لڑکی کچھ پل تو یوں ہی دیکھتی رہی، پھر یکدم اس کی آنکھوں میں کچھ جنونی سا اترا. وہ تیزی سے آگے آئی اور باورچی خانہ قریب ہی تھا. وہاں سے ایک تیز چھری اٹھائی اور پھر دوبارہ ماں کے قدموں میں بیٹھی. یہ لو ماں، اس چھری سے یا تو میرا چہرہ بگاڑ دو یا پھر مجھے جان سے مار دو. ساری مصیبتوں کی جڑ میں ہی ہوں. اس نے مضبوطی سے کہتے چھری زرینہ کے ہاتھوں میں تھما دی. ان کے آنسو اگلے ہی پل سوکھ گئے. حیرت سے وہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو ان کی زندگی کا واحد سہارا تھی. ایسے نہیں بولتے مریم، تمہیں کیوں ماروں گی میں؟ تم تو جان ہو میری. انہوں نے چھری پھینک دی اور مریم کے بال پیچھے کر کے سنوارے تو مریم نے ان کا ہاتھ تھام لیا. نہیں امی، میں کسی کی جان نہیں ہوں، میں تو وبال جان بن چکی ہوں. میری ہی وجہ سے ابو کو ذمہ داروں نے مار دیا، میری ہی وجہ سے آپ بیوہ ہو گئی، میری ہی وجہ سے آپ کو گاؤں چھوڑنا پڑا اور میری ہی وجہ سے آپ کو پاگل کی ماں ہونے کے تانے ملتے ہیں. وہ ایک ہی سانس کے اندر کہتی رہی. اندر کا چھپا غم باہر آ رہا تھا اور زرینہ کے رخسار مزید بھیگتے جا رہے تھے. انہیں ماضی یاد آ رہا تھا. ماضی، یہ 3 سال پرانی بات تھی. گاؤں میں موسم بہار کا آغاز تھا اور سرسوں کے کھیتوں پر زرد چادر تنی ہوئی تھی. مریم تب 16-17 سال کی خوبصورت لڑکی تھی. اس کی خوبصورتی کا چرچا پورے گاؤں میں تھا، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز اپنی سہیلیوں کے سنگ خوش رہتی تھی. اس دن دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. مریم اپنی سہیلیوں رضیہ اور بانو کے ساتھ نہر پر کپڑے دھونے گئی ہوئی تھی اور نہر کا ٹھنڈا پانی اور سہیلیوں کے کہکہے فضا میں گونج رہے تھے. مریم نے اپنا دوپٹہ کمر سے باندھ رکھا تھا اور پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی. اس کی دودھیا رنگت دھوپ میں کندن کی طرح سے دمک رہی تھی. اس کے گیلے بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے جنہیں وہ بے نیازی سے پیچھے جھٹک دیتی. تبھی وہاں خاموشی چھا گئی. کچے راستے پر دھول اڑاتی ایک جیپ آ کر رکی. یہ دلاور خان تھا، علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار
اور عیاش انسان جس کی مونچھوں کی تاؤ دیکھ کر غریب کسان کانپ جاتے تھے۔ دلاور شکار سے واپس آ رہا تھا جب اس کی نظر نہر کنارے بیٹھی لڑکیوں پر پڑی۔ سب لڑکیاں سہم کر دوپٹے درست کرنے لگیں، لیکن مریم کو خبر نہ ہوئی۔ وہ پانی میں کنکر پھینکنے میں مگن تھی۔ دلاور جیپ سے اترا، اس کی شکاری آنکھیں سیدھی مریم کے چہرے پر جم گئی۔ اس نے آج تک ایسی بے ساختہ خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا۔ اس کے بوٹوں کی بھاری آواز پر مریم چونکی اور پلٹ کر دیکھا۔ دلاور خان اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیا ہرن کے بچے کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی ایسی چمک تھی جس نے مریم کے وجود میں جھجری پیدا کر دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ دلاور کی بھاری آواز گونجی۔ مریم نے گھبرا کر اپنا گیلا دوپٹہ سر پر لیا اور بنا جواب دیے کھڑی ہو گئی۔ رضیہ نے اس کا بازو پکڑا اور سرگوشی کی۔ چلو مریم، جلدی چلو۔ دلاور نے راستہ روکا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، اس کے لہجے میں حاکمیت تھی۔ جی مریم، اس نے کپکپاتے ہوئے وہ مشکل کہا، اور سہیلیوں کا ہاتھ تھامے وہاں سے بھاگ نکلی۔ دلاور وہیں کھڑا رہا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مریم، اس نے زیر لب دہرایا۔ یہ شکار تو دلاور خان کے پنجرے کی زینت بنے گا۔ اس دن کے بعد سے مریم کی زندگی کا سکون غارت ہو گیا۔ دلاور خان کے پیغام آنے لگے، پہلے تحفے تحائف، پھر زمینوں کا لالچ، اور آخر میں دھمکیاں۔ مریم کا باپ غلام دین ایک غریب کسان ضرور تھا، لیکن غیرت مند انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دلاور خان کی حویلی میں جانے والی عورت کی حیثیت جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ ایک شام دلاور کا خاص کارندہ رحیم بخش ان کے کچے مکان کے صحن میں کھڑا تھا۔ غلام دین، خان صاحب کی فراخ دلی دیکھو، وہ تمہاری بیٹی کو اپنی حویلی کی زینت بنانا چاہتے ہیں، تمہاری 7 نسلیں سنور جائیں گی۔ رحیم بخش نے حقارت سے چارپائی پر بیٹھے غلام دین کو کہا۔ غلام دین نے حقہ ایک طرف رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ رحیم بخش، خان صاحب سے کہنا کہ غلام دین غریب ضرور ہے، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا۔ میری بیٹی کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جسے بیچ دوں۔ اس کا رشتہ جہاں خدا نے لکھا ہوگا وہیں کروں گا، لیکن دلاور خان کی حویلی میں ہرگز نہیں۔ رحیم بخش نے زمین پر تھوکا۔ بڑی اونچی اڑان بھر رہے ہو غلام دین۔ یاد رکھنا، دلاور خان جو چیز پسند کر لے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے، چاہے پیار سے ہو یا وار سے۔ اس رات مریم اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ ابا سے کہیں مان جائیں امی، وہ ظالم لوگ ہیں، ہمیں مار دیں گے۔ زرینہ بی بی بھی خوفزدہ تھی، مگر غلام دین اٹل تھا۔ جب تک میرے دم میں دم ہے کوئی میلی آنکھ میری بیٹی کی طرف نہیں اٹھا سکتا۔ وہ رات آج بھی مریم کے کانوں میں گونجتی تھی۔ بھادو کی اندھیری رات تھی، بادل گرج رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زوردار دھڑکے پڑکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ غلام دین کچھ سمجھ پاتا، لکڑی کا کمزور دروازہ ٹوٹ کر گر گیا۔ دلاور خان اپنے 3 مسلح آدمیوں کے ساتھ صحن میں دندناتا ہوا داخل ہوا۔ مریم اور زرینہ چیخ مار کر ایک کونے میں دبک گئی۔ غلام دین نے دیوار سے لٹکی پرانی بندوق اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دیواور نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ٹھوکر اسے ماری اور غلام دین منہ کے بل گرا۔ کہا تھا نا تجھے، پیار سے مان جا۔ دلاور نے بندوق کی نالی غلام دین کے سینے پر رکھی۔ بارش کی بوندوں میں اس کا چہرہ کسی شیطان کی مانند لگ رہا تھا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو دلاور خان، خدا کا خوف کرو۔ غلام دین نے ہاتھ جوڑے۔ خدا تو اوپر ہے غلام دین، یہاں زمین پر دلاور کی مرضی چلتی ہے۔ دلاور نے کہکہا لگایا اور مریم کی طرف دیکھا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اٹھا لو اسے، دلاور نے حکم دیا۔ جیسے ہی اس کے آدمی مریم کی طرف بڑھے، غلام دین نے شیر کی طرح جھپٹ کر دلاور کے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں، میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ ٹھا! بجلی کی کڑک کے ساتھ گولی چلنے کی آواز گونجی اور وقت جیسے تھم گیا۔ مریم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے باپ کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹا اور وہی مٹی پر ڈھیر ہو گیا۔ بارش کا پانی صحن میں بہتے سرخ خون کے ساتھ مل کر مریم کے پاؤں تک آ پہنچا۔ ابا! مریم کی فلک شگاف چیخ نے رات کا سینہ چیر دیا۔ وہ بھاگ کر باپ کی لاش پر گری اور زرینہ پتھر کی مورتی بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دلاور نے بندوق کندھے پر رکھی اور مردہ غلام دین کو حقارت سے دیکھا۔
بڑا شوق تھا نا غیرت دکھانے کا، اب بھگتو۔ پھر اس نے مریم کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آج رات سوگ منا لو، کل صبح ڈولی بھیجوں گا، تیار رہنا، اب تمہارا وارث کوئی نہیں بچا۔ دلاور دھمکی دے کر چلا گیا، مگر وہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ رات تو شاید اب صدیوں پر محیط ہونے والی تھی۔ صحن میں کیچڑ بھر چکا تھا جس کے درمیان غلام دین کا بے جان وجود پڑا تھا۔ زرینہ اور مریم، دو بے بس وجود، لاش کے سرہانے یوں بیٹھی تھی جیسے ان کے اپنے جسموں سے روح کھینچ دی گئی ہو۔ مریم کی تو جیسے آواز ہی سلب ہو گئی تھی۔ وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے باپ کے سینے میں ہوئے سوراخ کو تکے جا رہی تھی، جہاں سے زندگی بہہ کر مٹی میں جذب ہو چکی تھی۔ زرینہ کا بین بارش کے شور میں دب رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے شوہر کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگاتی، کبھی اس کے بالوں کو سہلاتی۔ کیوں چھوڑ کے غلام دین؟ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے؟ اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھی۔ ابھی دلاور کو گئے شاید 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ گلی کے باہر ایک اور گاڑی کے ٹائروں کی زوردار چنگھاڑ سنائی دی۔ ایک ہیوی جیپ پوری رفتار سے کیچڑ اڑاتی ہوئی ان کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے عین سامنے آ کر رکی۔ زرینہ سہم کر مریم کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا دلاور واپس آ گیا ہے۔ لیکن جیپ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے باہر نکلا۔ بارش میں بھیگتا ہانپتا ہوا وہ لڑکا زاویار احمد تھا، مریم کی خالہ سکینہ کا بڑا بیٹا جو اسلام آباد میں رہتا تھا۔ زاویار تیزی سے اندر داخل ہوا، مگر دہلیز پار کرتے ہی اس کے قدم من بھر بھاری ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق میں جیسے کانٹے ہو گئے۔ اس کی نظریں سیدھی اپنے خالو غلام دین کی لاش پر جم گئی۔ بارش کا پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر آنکھوں میں جا رہا تھا۔ یہ شاید وہ اس کے اپنے آنسو تھے جو پلک جھپکتے ہی رواں ہو گئے تھے۔ خالو، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور لاش کے پاس گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے غلام دین کی نبض ٹٹولی، مگر وہاں موت کا پہرا تھا۔ زاویار نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک شدید پچھتاوا اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ میں لیٹ ہو گیا، میں بہت لیٹ ہو گیا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کے ذہن میں کل شام کی وہ فون کال گونجی جب غلام دین نے گھبرائی ہوئی آواز میں اسے کہا تھا، بیٹا زاویار، حالات ٹھیک نہیں ہیں، دلاور میری بچی کے پیچھے پڑ گیا ہے، تم کل ہی آ جاؤ، ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ زاویار نے وعدہ کیا تھا کہ وہ فجر ہوتے ہی نکلے گا، مگر گاڑی کی خرابی اور راستے کی بندش نے اسے شام تک روک لیا تھا، اور اب رات کی اس پہر جب وہ پہنچا تھا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ زاویار، زرینہ نے اسے پہچانتے ہی ایک دلخراش چیخ ماری اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دیکھ تیرے خالو کو کیا ہو گیا، وہ درندہ مار گیا انہیں، وہ مریم کو لے جائے گا زاویار، وہ صبح آئے گا۔ زاویار نے اپنی روتی ہوئی خالہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر یہ وقت جذبات میں بہنے کا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دلاور خان جیسے لوگ اپنی دھمکیوں پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اگر وہ صبح کا کہہ کر گیا ہے تو وہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے آدمیوں کو بھیج سکتا تھا۔ خالہ، حوصلہ کرے۔ زاویار نے اپنی آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ ہمارے پاس رونے کا وقت نہیں ہے، ہمیں ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر اس کی نظر مریم پر پڑی، جو ابھی بھی مٹی میں بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی۔ مریم، زاویار نے نرمی سے اسے پکارا، مگر مریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ صدمے کی اس کیفیت میں تھی کہ جہاں انسان زندہ تو ہوتا ہے، مگر اس کا دماغ کچھ بھی محسوس کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ زاویار نے وقت ضائع کیے بنا آگے بڑھ کر غلام دین کی لاش کو بازو میں بھرنے کی کوشش کی۔ لاش بھاری ہو چکی تھی اور بارش کی وجہ سے پھسل رہی تھی، مگر زاویار کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ خالہ، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولے جلدی، اس نے چیخ کر کہا۔ زرینہ نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالا اور جیپ کی طرف بھاگی۔ زاویار نے غلام دین کے خون آلود وجود کو اٹھایا، وہ شخص جس نے اسے بچپن میں کندھوں پر بٹھایا تھا، آج وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے آخری سفر پر لے جا رہا تھا۔ اس نے انتہائی احترام اور احتیاط سے لاش کو جیپ کی پچھلی نشستوں کو فولڈ کر کے بنائی گئی جگہ پر لٹایا۔ کچھ مت اٹھائے خالہ، بس اپنے شناختی کارڈ، کپڑے اور ضروری کاغذات پکڑے، گھر کا سامان یہی رہنے دیں، جان بچانا سب سے ضروری ہے۔ زاویار نے زرینہ کو گھر کے اندر بھاگتے دیکھ کر آواز دی۔
زرینہ چند لمحوں بعد ایک چھوٹی سی پوٹلی لیے باہر آئی جس میں کچھ زیور اور نقد رقم تھی۔ زاویار نے گھر کے اندر جا کر مریم کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی کھڑا کیا۔ مریم کسی کٹ پتلی کی طرح اٹھی اور اس کے کپڑے کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے اور وہ ننگے پاؤں تھی۔ زاویار نے اپنا کوٹ اتار کر مریم کے کندھوں پر ڈالا اور اسے جیپ کی اگلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ روانگی سے پہلے زاویار نے صحن میں بکھرے کیچڑ کو بارش کے رحم و کرم پر چھوڑا اور گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے کو زنجیر لگا کر تالا ڈال دیا۔ یہ تالا شاید اب کبھی نہ کھلتا۔ یہ صرف ایک گھر بند نہیں ہوا تھا بلکہ ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اللہ حافظ ابا، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زرینہ نے بند دروازے کو دیکھ کر سسکی بھری۔ زاویار نے گاڑی سٹارٹ کی، انجن کی آواز گونجی اور جیپ کیچڑ اڑاتی ہوئی اندھیرے راستوں پر چل پڑی۔ زاویار نے پکی سڑک کا رخ نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ دلاور کے مخبر اڈے اور مین روڈ پر موجود ہوں گے۔ اس نے گاڑی کا رخ جنگل کے دشوار گزار کچے راستے کی طرف موڑ دیا۔ یہ راستہ خطرناک تھا، ہر طرف جھاڑیاں اور کیچڑ کے دلدل تھے، گھپ اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ زاویار نے ہیڈ لائٹس بند کر کے صرف پارکنگ لائٹس جلا لی تاکہ دور سے روشنی نظر نہ آئے۔ بارش کی رفتار تیز تر ہوتی جا رہی تھی، جیسے آسمان بھی اس ظلم پر ماتم کر رہا ہو۔ گاڑی کئی بار پھسلی اور ٹائر کیچڑ میں دھنسے، مگر زاویار کی مہارت اور جنون نے گاڑی کو رکنے نہ دیا۔ پچھلی سیٹ پر لاش کی موجودگی اور اگلی سیٹ پر مریم کی خاموشی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول قبرستان سے زیادہ خوفناک تھا۔ مریم کی نظریں شیشے سے باہر اندھیرے پر جمی تھیں، جہاں درخت بھوتوں کی طرح گزر رہے تھے۔ اس کے دماغ میں بار بار وہ دھماکہ گونج رہا تھا، وہ گولی کی آواز جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کی اعصاب شکن مسافت کے بعد وہ جنگل سے نکل کر جی ٹی روڈ پر چڑھے۔ یہاں زاویار نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ بار بار شیشے میں پیچھے دیکھتا کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن سڑک ویران تھی۔ شہر کی روشنیاں دور سے دکھائی دینے لگیں تو اس کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ صبح کے دھندلکے میں وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے۔ زاویار انہیں اپنے فلیٹ پر نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ وہاں اس کے دوستوں کا آنا جانا تھا۔ وہ انہیں شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانے اور چھوٹے سے گھر میں لے گیا جو اس کے ایک دوست کا تھا اور فی الحال خالی پڑا تھا۔ گاڑی گلی میں رکی تو فضا میں سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ اترے خالہ، زاویار کی آواز میں تھکن تھی۔ زرینہ نے مریم کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے اتارا۔ یہ گھر اجنبی تھا، دیواروں سے سیلن کی بو آ رہی تھی مگر یہاں دلاور نہیں تھا۔ زاویار انہیں اندر کمرے میں لے گیا۔ آپ لوگ یہاں آرام کریں، میں خالو کے انتظام کے لیے جا رہا ہوں۔ زاویار کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ زرینہ کا کلیجہ منہ کو آیا۔ شوہر کی میت ابھی گاڑی میں تھی۔ کہاں لے کے جا رہے اسے زاویار؟ میں آخری بار چہرہ تو دیکھ لوں۔ زاویار نے مضبوطی سے خالہ کے ہاتھ تھامے۔ خالہ، حالات ایسے نہیں ہیں، لاش کی حالت خراب ہو رہی ہے، میں اسے زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا۔ میں شہر کے قبرستان میں انتظام کروں گا، آپ لوگوں کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دلاور کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اگر کسی نے آپ کو پہچان لیا تو سب ختم ہو جائے گا، مجھے یہ ذمہ داری نبھانے دیں۔ زرینہ نے تڑپ کر ایک نظر باہر کھڑی گاڑی کو دیکھا اور پھر مریم کو، جو دیوار سے ٹیک لگائے بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ ماں کی ممتا جیت گئی، بیوی کی محبت کو قربانی دینی پڑی۔ اس نے آنسو پیتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ زاویار وہاں سے نکلا تو اس کا دل بوجھل تھا۔ اس نے شہر کے ایک دور دراز قبرستان میں گورکن کو پیسے دے کر غلام دین کو امانتاً دفن کیا۔ نہ کوئی جنازہ تھا، نہ کوئی رونے والا، بس ایک غریب الوطن کی بے نام قبر تھی۔ بارش اب تھم چکی تھی اور مٹی کی خوشبو فضا میں تھی، مگر زاویار کے لیے یہ خوشبو موت کی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی جب زاویار واپس اس چھوٹے گھر میں پہنچا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور کپڑوں پر مٹی کے نشان تھے۔ گھر میں سناٹا تھا۔ زرینہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور مریم وہی زمین پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ زاویار کے قدموں کی آہٹ پر زرینہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ کر آئے سپرد خاک؟ آواز میں ایسی ویرانی تھی کہ زاویار کا دل لرز گیا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور وہیں فرش میں خالہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بہت سکون والی جگہ ملی ہے خالہ، وہ اب آرام سے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زاویار اٹھا اور ایک لفافہ زرینہ کے سامنے رکھا۔ خالہ، اس میں کچھ پیسے ہیں اور کچن میں میں نے راشن رکھوا دیا ہے،
اگلے چند دن آپ لوگوں کو اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا. کھڑکیاں پردے سب بند رکھیں. اس نے گہری سانس لی اور مریم کی طرف دیکھا جب کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کی خوبصورتی غم اور تھکن کے باوجود چاند کی طرح سے چمک رہی تھی. زاویار کو ڈر سا لگا. یہی خوبصورتی تو ان کی بربادی کی وجہ بنی تھی. خالہ، زاویار نے ہچکچاتے ہوئے کہا. ایک بات کہوں؟ زرینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. مریم کا یہاں ہونا اور اس کا یہ چہرہ، یہ چھپانا بہت مشکل ہوگا. اگر کبھی باہر نکلنا پڑا یا کوئی گھر آ گیا تو یہ حسن پھر سے کسی دلاور کو دعوت دے سکتا ہے. زرینہ نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا. زاویار سچ کہہ رہا تھا. اس کی بیٹی کا حسن ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا. دلاور تو ایک تھا، مگر یہ دنیا دلاوروں سے بھری پڑی تھی. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو ایک ماں ہی کر سکتی تھی. وہ اٹھی اور ایک پرانے صندوق سے اپنی ایک میلی کچیلی قمیض نکالی. پھر وہ مریم کے پاس گئی. میری بچی، زرینہ نے مریم کا چہرہ ہاتھوں میں لیا. تیرا باپ تیری عزت بچاتے بچاتے مر گیا. اب میں تجھے کھونا نہیں چاہتی. مریم نے خالی نظروں سے ماں کو دیکھا. زرینہ نے وہ میلی قمیض مریم کو پہنائی، اس کے ریشمی بالوں کو بکھیر کر الجھا دیا اور تھیلی سے کاجل لا کر اس کے گورے چہرے پر جگہ جگہ مل دیا. آج سے تو مریم نہیں ہے، آج سے تو ایک دیوانی ہے، ایک پاگل لڑکی جس کی طرف کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے. زرینہ کی آواز میں ایک جنون تھا. یہ حسن تیرا مجرم ہے، ہم اسے چھپا دیں گے، اتنا چھپائیں گے کہ لوگوں کو تجھ سے گھن آنے لگے. زاویار حیرت اور دکھ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. ایک خوبصورت لڑکی کو اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے بدصورت بنا رہی تھی تاکہ وہ زندہ رہ سکے. خالہ ٹھیک کہہ رہی ہے مریم، زاویار نے تائید کی. یہی ایک راستہ ہے دنیا کی ہوس بھری نظروں سے بچنے کا، یہی طریقہ ہے. مریم خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے 2 آنسو لڑک کر اس کالک پر گرے جو اس کی ماں نے اس کے رخسار پر ملی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کا خوبصورت چہرہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے. اب اسے زندہ رہنے کے لیے پاگل بننا تھا. زاویار جانے کے لیے اٹھا. میں کل شام پھر آؤں گا خالہ، آپ فکر نہ کریں. جب تک میں زندہ ہوں دلاور کا سایہ بھی آپ تک نہیں پہنچے گا. وہ چلا گیا، مگر اپنے پیچھے ایک ایسی ماں اور بیٹی کو چھوڑ گیا جو اپنی شناخت، اپنا گھر، اپنا سب سے پیارا رشتہ کھو چکی تھی. اب ان کے پاس صرف ایک چیز بچی تھی، انتقام کی وہ چنگاری جو ابھی راکھ کے نیچے دبی تھی مگر بجھی نہیں تھی. اور یوں اس برسات کی رات خوبصورت مریم مر گئی اور وہ پاگل لڑکی پیدا ہوئی جسے دنیا اب حقارت سے دیکھنے والی تھی، بنا یہ جانے کہ اس میلے کچیلے لباس کے اندر ایک ایسا طوفان پل رہا ہے جو ایک دن سب کچھ بہا کر لے جائے گا. زمانہ حال. مریم کی آواز کمرے کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر بازگشت پیدا کر رہی تھی، مگر اس آواز میں وہ پرانی لرزش نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی. آج اس کے لہجے میں ایک ایسی کاٹ تھی جو پتھروں کو چیر دینے کی سکت رکھتی تھی. زرینہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کے چہرے سے وہ سیاہ لکیریں مٹ چکی تھی جو اسے پاگل لڑکی کا روپ دیے ہوئی تھی. اب ان لکیروں کے پیچھے سے وہ شہزادی نما مریم برآمد ہوئی تھی جس کی خاطر غلام دین نے اپنی جان مار دی تھی. ایسا مت کہو میری چندا، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو تقدیر کے کھیل تھے. زرینہ نے تھپک کر اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا. اس کی مامتا تڑپ اٹھی تھی کہ کسی طرح اپنی بچی کے دل سے یہ بوجھ اتار دے، مگر مریم نے اپنی ماں کے ہاتھ یوں جھٹک دیے جیسے وہ کوئی سلگتا ہوا کوئلہ ہو. نہیں امی، سب میری ہی وجہ سے ہوا ہے. وہ پہلی بار اتنی بلند آواز میں چلائی تھی کہ باہر گلی میں گزرتے کتے بھی سہم کر خاموش ہو گئے. میری یہ صورت، میرا یہ چہرہ میرے لیے عذاب بن چکا ہے. ہم چوہوں کی طرح سے چھپتے پھر رہے ہیں. میں ہر لمحہ مر رہی ہوں. میں واقعی پاگل ہوتی جا رہی ہوں امی، لیکن میں جانتی ہوں کہ دلاور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. وہ درندہ ہمیں زمین کی تہوں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا. شدت غم اور غصے سے اس کی آنکھیں گلابی ہونے لگی تھیں جیسے ان میں لہو اتر آیا ہو. ایسا نہیں کہتے مریم، اس منحوس کا نام بھی اپنی زبان پر مت لاؤ. زرینہ نے ہانپتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھنا چاہا. اس کے چہرے پر خوف کی زردی پھیل گئی تھی. انہیں لگ رہا تھا کہ دلاور کا نام لینے سے ہی اس کی نحوست اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو جائے گی. مریم نے سر جھٹک کر اپنی ماں کا ہاتھ پرے کیا اور دیوانہ وار کمرے میں ٹہلنے لگی. کب تک بھاگتے رہیں گی امی؟ آخر کب تک؟ وہ چیخی تھی. کس کس سے بھاگیں گے؟ آج دلاور ہے، کل کوئی اور ہوگا.
کب تک مجھے یہ پاگلوں کا چولا پہن کر میرے چہرے پر کالک مل کر مجھے دنیا کی نظروں سے بچاتی رہیں گی آپ؟ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا ہم اس لیے زندہ ہے کہ ہر مرد کی گندی نظر سے بچنے کے لیے خود کو گندگی کے ڈھیر میں بدل دیں؟ مریم آج سچ مچ میں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ وہ تمام دن جو اس نے خاموشی اور خوف میں گزارے تھے، ان کا لاوا آج پھٹ پڑا تھا۔ زرینہ دہل کر اس تک آئی اور اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہوئی تھی۔ میری جان، جب تک میرے جسم میں ایک بھی سانس باقی ہے، میں تیری حفاظت کروں گی۔ میں اپنے جیتے جی تجھے اس بھیڑیے کے آگے نہیں ڈالوں گی۔ وہ تجھ تک پہنچنے سے پہلے میری لاش سے گزرے گا۔ مریم نے ایک دم رونا بند کیا اور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی سسکیاں اب ایک سرد سکون میں بدل رہی تھی۔ آپ مجھے صرف دلاور سے بچانا چاہتی امی؟ اس نے دھیمی مگر زہریلی آواز میں پوچھا۔ اس دنیا میں تو ہر دوسرا مرد دلاور ہے۔ وہ دکاندار جو مجھے لالچ سے دیکھتا ہے، محلے کے آوارہ لڑکے جو مجھے چھیڑتے ہیں، یہ سب دلاور ہی تو ہیں۔ کون کون سے دلاور سے مجھے بچائیں گی آپ؟ آپ کی ڈھال کتنی بڑی ہے امی؟ وہ دوبارہ اپنی ماں کے گلے لگ کر سسکیوں سے رونے لگی۔ عجب غم اور وحشت اس کے پورے وجود میں بسا کرتی تھی۔ زرینہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی بے بسی اور اس کے منطقی سوالوں کے سامنے لاجواب تھی۔ میں کیا کروں پھر؟ تم ہی بتاؤ، کیا میں اس کے علاوہ کچھ کر سکتی ہوں؟ زرینہ نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے آنسو اپنے پلو سے صاف کیے تو سیاہ کھینچی گئی لکیریں مکمل صاف ہو گئی اور مریم کا اصل روپ نکھر کر سامنے آ گیا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ مریم نے گیلی پلکیں آہستہ سے اٹھائیں۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی چمک تھی جو زرینہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے، جیسے الفاظ کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری ایک بات مانیں گی امی؟ چند لمحوں کی خاموشی کو مریم کی سرگوشی نے توڑا۔ زرینہ نے اسے سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بول، کیا کہنا چاہتی ہے تو؟ جو کہے گی وہی کروں گی، بس ایسے رویا مت کر۔ مریم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میری دلاور سے شادی کروا دے امی۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک دھماکہ تھا۔ زرینہ کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ انہیں لگا جیسے ان کے کان بج رہے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مریم ایسی بات کرے گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ یکمشت غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس شخص نے تیرے باپ کا لہو بہایا، جس کی وجہ سے ہم دربدر ہوئے، تو اس کے بستر کی زینت بننا چاہتی ہے؟ دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت مریم، میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ امی پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مریم نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کیا۔ میں نے کہا نا، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے زہر دے دوں گی، تیرا گلا گھونٹ دوں گی، مگر اس درندے کے حوالے نہیں کروں گی۔ زرینہ نے اپنا ہاتھ جھٹک کر اٹھانا چاہا۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے پھر، مریم نے سرد لہجے میں کہا، میں خود ہی زہر کھا لوں گی یا اس چھت کے پنکھے سے پھانسی لگا لوں گی، مگر میں ایسی ذلت اور خوف سے بھری زندگی مزید نہیں گزاروں گی۔ میں اس پاگل مریم کو آج ہی ختم کر دوں گی۔ زرینہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مریم کے لہجے میں پہاڑوں جیسی سختی اور فیصلے کی حقیقت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مریم اب ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی، وہ یہ کر گزرے گی۔ تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو میری بچی؟ زرینہ کی آواز میں غصے کی جگہ بے بسی آ گئی تھی۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ آگ ہے، وہ تجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ زندگی میری اب بھی برباد ہو رہی ہے امی۔ مریم کی آنکھوں میں زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ خوف میں جینا بھی تو موت ہی ہے، مگر اب میں صرف مرنا نہیں چاہتی، میں اس دلاور کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے اس مقام پر لانا چاہتی ہوں جہاں وہ موت کی بھیک مانگے اور اسے موت نہ ملے۔ زرینہ کا دل وسوسوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسے اسے برباد کرو گی؟ وہ طاقتور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لوگ ہیں، اسلحہ ہے، اور تم ایک نہتی لڑکی اس کا کیا بگاڑ لو گی؟ مریم کا لہجہ اب سرگوشی میں بدل گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے بالکل نزدیک جھکی۔ اس کی سانسیں زرینہ کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ امی، ایک مرد کی جسمانی طاقت عورت سے زیادہ ہو سکتی ہے، عورت اسے طاقت سے نہیں ہرا سکتی، لیکن ایک طاقتور سے طاقتور مرد کو بھی عورت اپنے دماغ سے پاش پاش کر سکتی ہے۔ یقین مانے امی، وہ میرے حسن کا اسیر ہے، اس نے میرے لیے خون بہایا ہے، وہ مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔
اسے بیوقوف بنا کر اس کی جڑیں کاٹنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ زرینہ شوق کی کیفیت میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کے سامنے کوئی اجنبی بیٹھی ہو۔ یہ سب تمہیں کس نے سکھایا مریم؟ تم تو ایسی نہیں تھی۔ مجھے یہ سب ان مردوں کی گندی نظروں نے سکھایا امی۔ مریم نے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے باہر کی ویران گلی نظر آ رہی تھی۔ ان نظروں نے مجھے بتایا ہے کہ مرد کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، عورت کے حسن کے سامنے وہ ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ اب میں انہی مردوں کو سکھاؤں گی کہ عورت جب انتقام پر اترتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے۔ دلاور نے ہمارا گھر اجاڑا تھا، اب میں اس کی سلطنت اجاڑوں گی۔ مریم نے ایک گہری اور پرعزم سانس لی اور اپنی ماں کی طرف پلٹی۔ زرینہ اب گمسم دکھائی دے رہی تھی، جیسے ان کے پاس مزید بحث کی سکت نہ رہی ہو۔ وہ مریم کے ارادوں کی شدت سے ڈر گئی تھی، مگر اس کے استدلال کے سامنے ہار بھی مان چکی تھی۔ مریم ان کے سامنے سے اٹھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے دل میں مصلحت کا بیج بو دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ پرخار ہے، یہ آگ کا دریا ہے جسے اسے پار کرنا ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تیار ہو جائے امی، مریم نے آئینے میں اپنا صاف چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل مریم کا قصہ ختم ہوا، اب دلاور خان کی بربادی کا کھیل شروع ہوگا۔ اس نے دوبارہ سے وہی میلا دوپٹہ اپنے سر پر سے اتار کر دور پھینکا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ ڈر نہیں تھا جو دکاندار کو دیکھ کر پیدا ہوتا تھا۔ اب ان آنکھوں میں ایک شکاری کی چمک تھی جو اپنے شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد جب وہ غسل خانے سے نکلی تو وہ پاگل لڑکی کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ سفید چکن کے کرتے اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس مریم کے سراپے سے ایک خاص قسم کا نور چھلک رہا تھا۔ وہ میلے کچیلے کپڑے اور چہرے کی کالک جیسے اس کی شخصیت کا حصہ تھے ہی نہیں، وہ تو بس ایک ڈھال تھی جو آج اس نے اتار پھینکی تھی۔ ہمرک شفون کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، گیلے بالوں کو پیٹھ پر ڈالے، وہ کچن کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اس نے سرسری سا باورچی خانے کا جائزہ لیا۔ قورمے کی اشتہا انگیز خوشبو نے اسے بھوک کا احساس دلایا تھا۔ زرینہ نے روٹی توے سے اتار کر پلٹ کر اسے دیکھا تو ان کے ہاتھ رک گئے۔ مریم کی دودھیا رنگت پر سفید رنگ یوں کھل رہا تھا جیسے اندھیری رات میں چاند نمودار ہو گیا ہو۔ ان کے چہرے پر ایک دم تشویش کی لکیریں ابھری۔ کتنی بار تجھے سمجھانا پڑے گا کہ سفید رنگ نہ پہنا کر مریم، تو جانتی ہے نا کہ یہ رنگ تجھ پر کتنا جچتا ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پراٹھا پلیٹ میں رکھا۔ ان کے لبوں پر کسی دعا کا ورد جاری تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی خوبصورتی سے ڈرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ حسن ہی ان کی تمام مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر میں سفید پہن لوں گی تو؟ مریم نے لاپرواہی سے سالن کی دیگچی کا ڈھکن اٹھایا۔ خوشبو نے جیسے پورے چھوٹے سے گھر کو مہکا دیا تھا۔ نظر لگ جائے گی، اس لیے منع کرتی ہوں۔ زرینہ نے ایک بار پھر کوئی آیت پڑھی اور دور سے ہی مریم پر پھونک مار دی، جیسے وہ اس کے گرد کوئی غیبی حصار بنانا چاہتی ہو۔ کچھ نہیں ہوتا امی، نظروں کا کیا ہے، وہ تو کالک میں بھی لگ جاتی ہیں۔ مریم نے ناک سگوڑتے ہوئے پلیٹ میں ڈھیر سارا سالن نکالا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تجسس بھری چمک آئی۔ یہ بتائیں کہ یہ آج دعوت کس خوشی میں؟ اتنا اہتمام، قورمہ، سلاد، آخر ماجرا کیا ہے؟ زرینہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ اور کون کرے گا ہمارے لیے اتنا؟ ایک ہی تو ہے میرا چاند پتر زاویار، سارا راشن وہی تو دے کر گیا تھا، اور آج اس نے کہا تھا کہ وہ چکر لگائے گا، اسی لیے میں نے اس کی پسند کا سالن بنایا ہے۔ زاویار کا نام سنتے ہی مریم کے تاثرات بدل گئے۔ جہاں زرینہ کی نظر میں زاویار ایک فرشتہ صرف انسان تھا جو ان کی بے غرض مدد کر رہا تھا، وہیں مریم کی پارک نظریں اس کے پیچھے چھپے مقاصد کو بھانپ چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زاویار کی تمام ہمدردیاں اور نیکیوں کے لبادے میں چھپی محبت صرف اس کے لیے تھی، وہ اسے پانا چاہتا تھا، اور یہی وہ سچ تھا جو اپنی ماں کو بتانے سے کتراتی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ ہائے صدقے، میرا بچہ آ گیا۔ زرینہ نے آٹے والے ہاتھ جلدی سے دوپٹے سے پوچھے اور جوش مسرت میں دروازے کی طرف لپکی۔ مریم وہیں باورچی خانے میں کھڑی رہی۔ اس کے آنے سے اسے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ایک انجانی سی گھبراہٹ اس کے وجود میں سرایت کر جاتی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور باورچی خانے کی اس کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی جو براہ راست کمرے میں کھلتی تھی۔
وہ اس انداز سے کھڑی ہوئی تھی کہ اس کا صرف نیم رخ ہی نظر آ سکے، خوبصورت، پر اسرار اور ناقابل رسائی۔ زاویار کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی مخصوص مہنگی پرفیوم کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ مریم نے خود پر جبر کیا کہ وہ اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ زرینہ سے باتیں کر رہا تھا، اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا، لیکن مریم کو محسوس ہوا کہ بولتے بولتے اس کی آواز ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی تھی۔ اس کی نظریں بھٹک کر اس کھڑکی کی طرف آ رکی تھی جہاں سفید لباس میں ملبوس مریم کسی خواب کی طرح کھڑی تھی۔ زاویار کی نظروں کی تپش مریم کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ زاویار کی گفتگو اب ماں سے تھی، مگر توجہ اس کی طرف۔ مریم کے لبوں پر ایک تلخ مگر فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے مردوں کی نفسیات سمجھنے میں اب دیر نہیں لگتی تھی۔ آجا مریم، دسترخوان لگ گیا ہے، زرینہ نے آواز دی۔ دسترخوان زمین پر بچھ چکا تھا۔ مریم جب آ کر ان کے ساتھ بیٹھی تو اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ زاویار اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی شوخ اور تحسین بھری نظریں مریم کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ آج تو آپ پہچانی نہیں جا رہی مریم، زاویار نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کی چاشنی تھی۔ سفید رنگ آپ پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ مریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا نہیں، بس خاموشی سے نوالا توڑتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ زاویار کی یہ تعریف صرف ایک آغاز ہے۔ وہ اس آگ سے کھیل رہی تھی جو اسے جلا بھی سکتی تھی، لیکن دلاور خان تک پہنچنے کے لیے اسے ان تمام سیڑھیوں کو استعمال کرنا تھا، چاہے وہ زاویار ہی کیوں نہ ہو۔ زرینہ بڑے چاؤ سے زاویار کو سالن ڈال کر دے رہی تھی، جبکہ مریم کو لگ رہا تھا کہ دسترخوان پر خاموشی کے باوجود ایک طوفان پل رہا ہے۔ زاویار کا اس طرح سے اسے دیکھنا اور مریم کا اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنا ایک ایسا مقابلہ تھا جس میں جیت مریم ہی کی ہونی تھی۔ کھانے کے بعد فضا میں چھائی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جب زرینہ نے تھر تھراتی آواز میں زاویار کو مریم کے اس فیصلے کے بارے میں بتایا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے اور دلاور خان سے شادی کر کے اسے برباد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو زاویار کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اسے موت کے منہ میں بھیج رہی ہیں؟ زاویار کا لہجہ بلند ہوا۔ اس کی نظریں مریم پر جمی تھی جو کسی سنگے مرمر کے بت کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ مریم، تم ہوش میں تو ہو؟ زاویار اس کی طرف مڑا۔ دلاور خان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ ایک وحشی درندہ ہے۔ تم اس کے چنگل میں جا کر اسے تباہ کرنے کی بات کر رہی ہو؟ وہ تمہیں جیتے جی مار دے گا۔ مریم نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ ان آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک سرد اور شفاف عزم جھلک رہا تھا۔ زاویار بھائی، ڈر ڈر کر جینا بھی تو ایک موت ہی ہے۔ میں کب تک اس کالک کے پیچھے چھپی رہوں گی؟ آج وہ نہیں تو کل کوئی اور دکاندار، کوئی اور راہ چلتا شخص مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا سوچے گا۔ دلاور جڑ ہے اور میں اس جڑ کو کاٹنے جا رہی ہوں۔ مگر کیسے؟ زاویار نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ اس کی پہنچ اوپر تک ہے۔ پولیس، سیاستدان، سب اس کی جیب میں ہے۔ تم ایک نہتی لڑکی اس کا کیا بگاڑ لو گی؟ میں نہتی نہیں ہوں زاویار بھائی، مریم کے لہجے میں پہاڑوں جیسی سختی تھی۔ عورت کا دماغ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ میں اکیلی ہی اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ زاویار نے مریم کے چہرے پر لکھے عزم کو پڑھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کی محبت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس خطرناک کھیل میں مریم کا ڈھال بنے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے مریم، اگر تم نے موت کا راستہ چن ہی لیا ہے تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن ہم جذبات سے نہیں منصوبے سے کام لیں گے۔ اگلی صبح زاویار مریم کو لے کر اپنے قریبی دوست کے والد ڈی ایس پی وقار ملک کے پاس پہنچا۔ وقار ملک ایک ایماندار اور سخت گیر افسر کے طور پر مشہور تھا۔ زاویار نے انہیں مریم کے باپ کے قتل، دلاور کے مظالم اور مریم کے ارادے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وقار ملک نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور مریم کو غور سے دیکھا۔ بیٹی، تم جو کرنے جا رہی ہو وہ قانون کی نظر میں خودکشی ہے۔ دلاور خان جیسے لوگ قانون کو موم کی ناک سمجھتے ہیں۔ سر، اگر قانون مجھے تحفظ نہیں دے سکتا تو مجھے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دیجیے۔ مریم کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ بس مجھے وہ ہتھیار دیں جس سے میں اس درندے کا شکار کر سکوں۔
وقار ملک اس لڑکی کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر میز پر ہاتھ مارا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس مشن کے لیے تیار ہو تو محکمہ پولیس تمہارا خفیہ طور پر ساتھ دے گا، لیکن تمہیں 1 ہفتے کے اندر وہ سب سیکھنا ہوگا جو ایک سپاہی مہینوں میں سیکھتا ہے۔ وہ 1 ہفتہ آگ اور خون کی ٹریننگ۔ اگلا 1 ہفتہ مریم کی زندگی کا سب سے کٹھن وقت تھا۔ اسے شہر سے دور ایک پرانے پولیس ٹریننگ سینٹر کے خفیہ حصے میں لے جایا گیا۔ یہاں مریم کو وہ سب سکھانا تھا جو اسے دلاور کی حویلی میں زندہ رہنے اور اسے مارنے کے لیے ضروری تھا۔ ٹریننگ کے پہلے 2 دن مریم کے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ ایک خاتون انسپیکٹر اسے سکھا رہی تھی کہ اگر کوئی اسے پیچھے سے جکڑ لے یا اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرے تو کیسے ایک ہی وار میں اسے مفلوج کرنا ہے۔ مریم، تمہاری طاقت تمہارے بازوں میں نہیں، تمہارے نشانے میں ہونی چاہیے۔ انسان کی گردن، آنکھیں اور گھٹنے کمزور ترین حصے ہیں۔ انسپیکٹر نے اسے جوڈو کراٹے کے داؤ پیچ سکھاتے ہوئے کہا۔ مریم بار بار گرتی، اس کے گھٹنے چھل گئے، ہاتھ نیلے پڑ گئے، مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ تیسرے دن اسے پستول تھمائے گی۔ اسے 9mm کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی ہے مگر جان لیوا۔ وقار ملک نے خود اسے بریفنگ دی۔ پہلی بار جب مریم نے گولی چلائی تو اس کے ہاتھ تھر تھرا اٹھے اور نشانہ چوک گیا۔ دھماکے کی آواز نے اسے اس رات کی یاد دلا دی جب اس کے باپ کو گولی ماری گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رو مت مریم، اس پستول کی نالی میں اپنے باپ کا خون دیکھو۔ نشانہ دلاور کی پیشانی ہونی چاہیے۔ زاویار نے پاس کھڑے ہو کر اسے حوصلہ دیا۔ اگلے 3 دن مریم نے سینکڑوں گولیاں چلائیں۔ اب اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ وہ بندوق کو کھولنا، صاف کرنا اور دوبارہ لوڈ کرنا سینکڑوں میں سیکھ چکی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں اسے چھوٹے جاسوسی آلات کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ تمہاری انگوٹھی میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا کیمرہ اور مائک ہے، وقار ملک نے اسے سمجھایا۔ تمہیں دلاور کے اطراف جرم کی ریکارڈنگ کرنی ہوگی۔ اور یہ، انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، یہ بے ہوش کرنے والی دوا ہے۔ اس کے صرف 2 قطرے کسی کو بھی 6 گھنٹے کے لیے موت جیسی نیند سلا سکتے ہیں۔ ٹریننگ کے دوران مریم کا چہرہ کسی فولاد کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ اس کی نزاکت کہیں کھو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک شکاری کی چوکسی نے لے لی تھی۔ گاؤں کی مٹی میں قدم رکھتے ہی مریم کو اپنے باپ کے خون کی خوشبو محسوس ہوئی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شعلے تھے۔ دلاور خان، جو مریم کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کہ مستاق ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، اسے اچانک اپنی دہلیز پر پا کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ مریم نے بڑی مہارت سے مجبوری اور پناہ کا کارڈ کھیلا، جسے دلاور نے اپنی طاقت کی جیت سمجھ کر قبول کر لیا۔ 1 ہفتہ بھی نہ گزرا کہ حویلی میں نکاح کا غلغلہ بلند ہوا۔ دلاور خان سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک خوبصورت ہرنی کو قید کر رہا ہے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس بار اس نے گھر میں ہرنی نہیں، ایک زخمی شیرنی کو بنا دی ہے۔ شادی کی پہلی رات حویلی کے اس کمرے میں جہاں دلاور اپنی جیت کے جشن میں مست تھا، مریم نے کمال ضبط کے ساتھ دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، وہی دودھ جس میں DSP وقار ملک کی دوہی بے ہوشی کی دوا ملی تھی۔ دلاور نے مریم کے حسن کے سحر میں وہ گلاس ایک ہی سانس میں انڈیل لیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا سر گھومنے لگا اور وہ قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ جب دلاور کی آنکھ کھلی تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ اپنی پرتعیش سیج پر نہیں بلکہ حویلی کے ایک زیر زمین تاریک کمرے میں مضبوط رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کرسی پر مریم بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پستول تھی جس سے اس نے ہفتہ بھر مشق کی تھی۔ پاس ہی زاویار تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ کھڑا تھا اور دور ایک کونے میں زرینہ خالہ کھڑی تھی، جن کے ہاتھ میں موجود کیمرہ دلاور کی زندگی کے آخری باب کی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ دلاور نے غرا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر رسیوں نے اس کے گوشت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ مذاق نہیں دلاور خان، یہ حساب کا دن ہے۔ مریم کی آواز میں سرد مہری تھی جو ہڈیوں تک کو جما دے۔ دلاور خان جو خود کو خدا سمجھتا تھا، صرف دیکھنے میں ہی دہشتناک تھا۔ جب زاویار نے لوہے کے ڈنڈے سے اس کی پہلی پسلی توڑی تو اس کی ساری مردانگی چیخوں میں بدل گئی۔ 5-6 بھرپور وار اور موت کا سامنے کھڑا سایہ اس کا اعتراف جرم کروانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کیمرے کے سامنے روتے ہوئے مریم کے باپ کے قتل اور اپنے دیگر جرائم کا اعتراف کر لیا تھا۔ زاویار اور DSP کی ٹیم نے اسے بے ہوشی کی حالت میں شہر منتقل کیا۔ دلاور نے اپنی دولت اور سیاسی اثر و رسوخ کے بلبوتے پر کیس دبانے کی پوری کوشش کی، مگر اس بار مریم کے پاس
ٹھوس ویڈیو ثبوت تھا اور پولیس کی اعلیٰ قیادت کی پشت پناہی۔ شہر میں دلاور کے چاہنے والے کم اور اس کے ظالم کے ستائے ہوئے دشمن زیادہ تھے۔ قانون کا شکنجہ ایسا کسا کہ اس کا روپیہ، پیسہ اور پاور سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اسے غلام دین کے قتل اور ہراساں کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا کر جیل کی کاٹ کولڑی میں رکھ دیا گیا تھا۔ دلاور خان کے انجام کے بعد مریم کی زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اب ہر ڈر ختم ہو چکا تھا۔ زاویار جو سائے کی طرح ہر موڑ پر اس کے ساتھ رہا تھا، اب ان زخموں پر محبت کا مرہم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسلام آباد کی ایک خنک شام جب مریم اپنے کمرے میں بیزار بیٹھی تھی، تبھی موبائل پر ایک میسج موصول ہوا جو زاویار کی جانب سے تھا۔ مریم نے بےقلی سے میسج کھولا۔ مریم، بہت ارجنٹ خبر ملی ہے، دلاور کے حوالے سے جلدی روز کیفے پہنچو۔ میسج دیکھ کر وہ بڑبڑاہٹ میں باہر نکلی تھی، مگر کیفے کی فضا میں مدھم وائلن کی دھن گونج رہی تھی اور ہر طرف موم بتیوں کی زرد روشنی میں بکھری ہوئی تھی۔ مریم نے زاویار کو ڈھونڈا، وہ کونے کے میز پر بیٹھا تھا۔ مریم بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ تم نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ زاویار کے سامنے بیٹھتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شرارت جھلک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مریم مزید حیران ہوتی، زاویار نے اس نے میز پر رکھے مریم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے بولنا شروع کیا۔ مریم، میں نے آج تمہیں یہاں اپنے لیے بلایا ہے۔ زاویار کی آواز مدھم تھی۔ مریم چونک سی گئی۔ وہ بولتا رہا، تم نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، خالو غلام دین کی اچانک موت، وہ در بدر کی ٹھوکریں اور وہ اذیت ناک وقت جو تم نے پاگل لڑکی بن کر گزارا۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل ہوگی، مگر اب میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ تم صرف میری محبت نہیں، میری زندگی بن چکی ہو۔ اب تم میری زندگی میں شامل ہو کر اسے مکمل کر دو اور مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بنا دو۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اس کے ماضی کے باوجود اسے اتنی شدت سے چاہ سکتا ہے۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، میں ہی کیوں؟ زاویار، میں تو ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہوں جس کے پاس یادوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں۔ زاویار کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ صرف تم ہی مریم، تمہارے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ مریم نے اسے پرکھنے والے انداز میں پوچھا۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنی پوری روح اس کے سامنے کھول کر رکھتی ہو۔ کیونکہ یہ آنکھیں لے ڈوبی ہیں مجھے مریم، اب تمہارے بنا جینا مشکل ہے۔ تمہاری ہر کڑوی یاد، تمہارا ہر آنسو اور تم سے جڑی ہر چیز کو میں کسی عقیدت کی طرح سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میری کائنات کا مرکز ہو۔ سوچ لو، میں نے پہلے شوہر کو بھی ہتھکڑیاں لگوا دی تھی۔ مریم نے جیسے وارن کیا۔ زاویار مسکرا دیا۔ آپ ہمیں عمر بھر کسی کی عید سنائے غلام حاضر ہے، اس نے جھک کر ادا سے کہا۔ مریم بے ساختہ ہنسی تھی۔ اور غلام کو برتن بھی دھونے پڑیں گے؟ مریم مزید جتایا۔ برتن کیا، کپڑے بھی دھو لوں گا، پیر بھی دھوا دوں گا۔ وہ ایسی بیچارگی سے بولا کہ مریم کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر تو یہ غلام قبول ہے، یہ اس کی طرف سے قبولیت کا اندیا تھا۔ اسی لمحے زاویار نے اپنی جیب سے ایک نفیس ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ کیفے میں موجود لوگ دم سادھے اس رومانوی منظر دیکھ رہے تھے۔ مریم نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ فضا تالیوں سے گونج اٹھی اور اوپر سے سرخ گلاب کی پتیوں کی برسات ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت خود اس ملن پر جشن منا رہی ہو۔ شادی کا دن مریم کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات کے ساتھ جب رخصت ہو کر زاویار کے گھر آئی تو ایسا لگا جیسے اس گھر کی تقدیر بدل گئی ہو۔ سہاگ رات کی فضا موتیوں اور گلاب کے پھولوں سے مہک رہی تھی۔ مریم بیڈ کے کونے پر بیٹھی گھبراہٹ میں اپنی انگوٹھی سے کھیل رہی تھی کہ زاویار اندر داخل ہوا۔ اس نے مریم کا گھونگھٹ الٹا تو اس کے حسن کی تاب نہ لے سکا۔ مریم کے رخساروں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ ماشاءاللہ، میری زوجہ صاحبہ تو آج کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ زاویار نے شرارت سے اس کا رخسار چھوا۔ مریم نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے چھیڑا۔ زاویار، ایک بار پھر سوچ لو، میں نے اپنے پہلے نام نہاد شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہتھکڑیاں لگوا دی ہیں۔ میری دوستی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ زاویار ایک لمحے کو رکا اور پھر کھلکھلا کر ہنسا اور مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ حکم کرے حضور، آپ ہم کے قدموں میں سر رکھ دیں۔ وہ آپ کے قیدی بننا چاہتے ہیں، جیسی رہائی کی تمنا ہی نہ ہو۔ مریم نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے ابرو اچکائے۔ اچھا جی، بندہ کال کا سچا ہے، آزما لے محترمہ۔ زاویار نے جھک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ مریم اب اپنی ہنسی نہ روک سکی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
اس کی ہنسی جیسے کمرے میں جلترنگ بجا رہی تھی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے زاویار کو دیکھا، جس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ مریم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی کو اتنی خوشیوں سے بھر دوں گا کہ تمہیں ماضی کی تلخیاں ایک برے خواب کی طرح لگیں گی۔ وہ دھیرے سے جھکا اور اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ دیے۔ مریم کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ شہریار اب اس کے لبوں کی جانب جھکا تھا۔ مریم نے آنکھیں موند کر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں مریم کی شرماہٹ اور زاویار کا والہانہ پن ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ اس رات برسوں کی اذیت کا سفر ختم ہوا اور محبت کی ایک ایسی داستان شروع ہوئی جس کی بنیاد سچائی، عزت اور بے غرض وفا پر تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قرب میں کھو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ اب زندگی کی ہر صبح پہلے سے زیادہ روشن ہوگی۔ دوسری طرف مریم کی اس بے مثال بہادری اور ذہانت سے ڈی ایس پی وقار ملک کو بہت متاثر کیا تھا۔ انہوں نے مریم کو مشورہ دیا کہ وہ باقاعدہ فورس جوائن کرے۔ مریم، جس نے ظلم کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اب دوسروں کو اس کی سے جان بچانا تھی۔ اس نے جی جان سے محنت کی، ٹریننگ مکمل کی اور چند سالوں بعد وہ اسی شہر کے ایک تھانے میں ایس پی مریم کے نام سے جانی جانے لگی۔ آج مریم زاویار کے ساتھ ایک پرسکون اور باوقار زندگی گزار رہی تھی۔ زاویار، جس نے ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیا تھا، اب اس کا شریک سفر تھا۔ زرینہ خالہ اب سکون کی نیند سوتی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی اب کسی کی محتاج نہیں بلکہ خود مظلوموں کی ڈھال تھی۔ زندگی کے چند سال پہلے لیا گیا وہ ایک ہمت بھرا فیصلہ مریم کی تقدیر بدل گیا تھا۔ وہ چاہتی تو ساری زندگی کالک مل کر پاگل لڑکی بن کر بھاگتے ہوئے گزار سکتی تھی، مگر اس نے جان لیا تھا کہ ایسی زندگی جینا موت سے بدتر ہے۔ اس نے خاموشی کی بجائے بغاوت کو چنا اور ثابت کر دیا کہ ظلم کے خلاف جب بھی کوئی سر اٹھاتا ہے تو انقلاب کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ آج مریم جب بھی وردی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اسے اپنا وہ پاگل پن والا روپ یاد آتا ہے اور وہ مسکرا دیتی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ آزادی کی قیمت ہمت ہوتی ہے، اور یہ چوائس ہمیشہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ زنجیروں میں پل پل مرنا چاہتا ہے یا اپنے حق کے لیے لڑ کر ایک آزاد پرندے کی طرح جینا چاہتا ہے۔ مریم کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ نتیجہ ہمیشہ آپ کی ہمت ہی آپ کو دیتی ہے۔ اگر آپ میں لڑنے کا حوصلہ ہے تو راستہ خود بخود بنتا چلا ہی جاتا ہے۔